الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ مختلف ادوار کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ بچپن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لڑکپن کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، جوانی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کے تقاضے سب سے منفرد اور جداگانہ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی زندگی کو بچپن کی زندگی کہا جاتا ہے۔ بچپن کے اندر بچہ کھاتا پیتا اور کھیلتا کودتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ پورے گھر کے لوگوں کے لیے ایک کھلونے کی مانند ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کو کھیلنے کے لیے کھلونے خرید کر دیتے ہیں، اور گھر کا ہر فرد، ہر عورت اس بچے سے بات کر کے، بچے کو گود میں اٹھا کے، بچے کو پیار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر بچہ خوش ہو تو گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں، بچہ رو پڑے تو گھر کے سارے افراد رو پڑتے ہیں۔ گویا کہ وہ بچہ ہوتا تو چھوٹا ہے، لیکن پورے خاندان کے لیے، پورے گھر کے لوگوں کے لیے وہ دلوں کی ایک جان ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ اپنے بچپن سے نکل کر لڑکپن کی زندگی گزار کر جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے تو وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن چکا ہوتا ہے۔ اس انسان کے جوان کے کندھوں پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جوانی کی عمر میں انسان کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو انسان اپنے دل کی بات بتا سکے، اپنے اندر کی بات اس ساتھی کے ساتھ شیئر کر سکے، اپنے اندر کے دکھ اور غم اس کو بتا کر اپنا غم ہلکا کر سکے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کی اس فطری جذبے کو پورا کرتے ہوئے جوانی کی عمر میں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ جو بندہ نکاح کرے گا تو وہ میرے طریقے پر چلنے والا ہوگا، میری سنت کو پورا کرنے والا ہوگا، اور جو نکاح کے بغیر زندگی گزارنے والا ہوگا وہ گویا کہ میرے طریقے سے اعراض کرنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 3 حضرات صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ حضرت علی، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان تینوں حضرات نے عرض کیا کہ امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیہ معمولات کے بارے میں بتائیں۔ جس طرح ہم کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو وہ روزانہ کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ نے دن کو یہ اعمال کرنے ہیں تو رات کے یہ اعمال ہیں۔
حضرات صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے اعمال کو جاننا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دن کے معمولات کیا ہیں، رات کے کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت بھی کرتے ہیں، رات کے وقت سوتے بھی ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور بعض مرتبہ روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد بیوی کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اب ان حضرات صحابہ کرام کا خیال اور سوچ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں تو پوری رات اپنے گھر کے اندر عبادات کرتے ہوں گے، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوں گے، بیویوں کے قریب نہیں جاتے ہوں گے۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی سوچ کے برعکس جواب دیا، تو آپ اس کے اندر یہ تینوں حضرات کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کو زیادہ عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، مجاہدے کرنے چاہیے، مشقتیں اٹھانی چاہیے۔ چنانچہ ان تین حضرات میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں آئندہ کے بعد پوری رات عبادت کروں گا، ایک لمحے کے لیے سونے کے لیے بستر کے اوپر نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پورا دن روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد بالکل شادی نہیں کروں گا اور بیویوں کے پاس وقت نہیں گزاروں گا۔ یہ اپنی سوچ کا اظہار کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان تینوں حضرات کی سوچ بتلا دی کہ ان کی سوچ یہ تھی اور اپنی سوچ کا اظہار بھی کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مسجد کے اندر تشریف لائے، تمام حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اَأَنْتُمْ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں، تمہاری طرف سے مجھ تک یہ باتیں پہنچی ہیں؟ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں، میں رات کے وقت سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نکاح کر کے شادی کر کے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجلس کے اندر آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، نکاح کے بغیر زندگی گزارے گا، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نکاح کے چند فوائد ہیں۔ نکاح کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نکاح کی بدولت سکون ملتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رشتہ اس لیے بنایا تاکہ خاوند اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی اپنے خاوند سے سکون حاصل کرے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ نکاح کے بعد، شادی کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے، لیکن بعض مرتبہ معاشرے کے اندر ہم لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں نکاح سے پہلے میری زندگی کے اندر سکون تھا، ٹینشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نکاح کرنے کے بعد میں ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو گیا، پریشانیاں بڑھ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارتا، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اسے ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے، اللہ ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے اسے ٹینشن فری زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو نکاح کی بدولت اللہ بندے کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ نکاح کا دوسرا فائدہ یہ ہے، نکاح کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اولاد کی وجہ سے امت محمدیہ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو،
کیونکہ بچے زیادہ ہوں گے تو میں قیامت کے دن باقی امتوں کے اوپر فخر کروں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء کی امتیں پیش ہوں گی، تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سب سے زیادہ تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو جنت کی طرف بھیجیں گے تو جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفیں تمام انبیاء کرام کی امتوں کی ہوں گی۔ لیکن آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، بچے کم ہوں گے تو خوشحال کی زندگی گزرے گی۔ یہ گویا کہ ہماری عقل کا بنایا ہوا ایک جملہ ہے، ورنہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، جتنے بچے زیادہ ہوں گے تو اس قدر لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک تمام انبیاء کرام کے سامنے فخر کی وجہ سے بلند ہوگا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے تو وہ سوچ اور نظریہ یہ بنائے کہ میں نے اولاد زیادہ پیدا کرنی ہے، بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا، آپ کا دل خوش ہوگا تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے اگر زیادہ پیدا ہو گئے تو روزی روٹی اور رزق کا کیا بنے گا، ان کے کھانے پینے کا کیا بنے گا؟ حالانکہ رزق کا ذمہ تو میرے اللہ نے خود لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ویرانے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ آپ کے پاس چل کے آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے، غربت بڑھ چکی ہے، دعا کریں کہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے، چیزوں کے نرخ کم ہو جائیں۔ حضرت بہلول کے پاس گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، اس دانے کو اٹھا کے فرمایا، اگر گندم کا ایک دانہ 1 دینار کے بدلے ہو جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں مہنگائی کا رونا رو رہا تھا، آپ نے مہنگائی اور زیادہ کر دی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کام میرے ذمے لگایا اور ایک کام اپنے ذمہ لیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ میرے ذمے لگایا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اپنے لیے ذمہ لیا ہے۔ میں جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اللہ مجھے رزق پہنچاتے رہیں گے، اور جس دن میں نے عبادت کے اندر کمی کر دی اللہ تعالیٰ اس دن مجھے رزق کی تنگیوں کے اندر مبتلا فرما دیں گے۔ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، اللہ انتظام فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی عورت کو امید لگتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، اس حمل پہ چند ادوار گزرتے ہیں، 120 دن پورے ہوتے ہیں، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، تو فرشتہ اس بچے کے بارے میں آ کر چند چیزیں لکھ دیتا ہے۔ وہ ہے کہ بچے کی فائل تیار کرتا ہے، جیسے کوئی مریض ہسپتال کے اندر داخل ہوتا ہے، علاج چل رہا ہوتا ہے تو ہسپتال کے اندر فائل تیار کی جاتی ہے، کچہریوں کے اندر عدالتوں کے اندر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت، پھر تیسری عدالت، تو وہاں بھی ایک بہت موٹی فائل تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی دنیا کے اندر نہیں آتا، فرشتہ اس کی فائل تیار کر دیتا ہے۔ یہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ یہ بچہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے، اللہ اس بچے کی زندگی کتنی ہوگی، اس بچے کو رزق کتنا ملے گا؟ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور اس وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنی پوری زندگی اتنا رزق حاصل کرے گا، کمائے گا۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رزق کا انتظام بچے کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر فرما دیتے ہیں۔ تو بچے زیادہ ہوں گے کس وجہ سے؟ نکاح کی بدولت، اور جب بچے زیادہ ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوگا۔ نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے،
اور اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ثواب کا میٹر بالکل بند ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بندہ اپنی زندگی کے اندر مسجد بنا دیتا ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، یا کوئی ہسپتال ڈسپینسری بنوا دیتا ہے، یا کہیں پہ سایہ دار درخت کا انتظام کر دیتا ہے، نلکا لگوا دیتا ہے، موٹر لگوا دیتا ہے، چونکہ بعد کے اندر بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرا، بندہ کسی کو علم سکھا دیتا ہے، کوئی طالب علم تیار کر دیتا ہے، کسی کو حافظ عالم بنا دیتا ہے، بندہ کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، جب تک وہ علم پڑھاتا جاتا رہے گا اس وقت تک بندے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، جب بھی اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بچے کو سب سے پہلے امی ابو ابا کا لفظ نہ سکھاؤ بلکہ سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ جب وہ بچہ اپنی توتلی معصوم زبان سے اللہ کہتا ہے تو اللہ والدین کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بچے کی زبان سے اللہ کا نام بچپن میں نکلے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر یہی بچہ بڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر مرنے والے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے اللہ بچے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر کے والدین کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نکاح کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو اولاد بچپن کے اندر فوت ہو جاتی ہے یہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین جمع ہوئی تو خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری برکات سارے فوائد مرد سمیٹ کے لے جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم خواتین ان تمام برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا دن متعین فرمائیں جس کے اندر آپ ہمیں نصیحتیں فرما دیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ہفتے کے اندر ایک دن متعین فرمایا کہ ہفتے کے اندر ایک دن عورتوں کو نصیحتیں کی جائے گی۔ گویا کہ ہفتے کے اندر ایک دن خواتین کے لیے منتخب کرنا واعظ و نصیحت کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ فضل کرم اور احسان ہے کہ اس سنت کے اوپر بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہر اتوار کو خواتین کی واعظ و نصیحت کے لیے ریاض الجنہ مسجد کے اندر واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر اتوار کو پروگرام پہ جانا یا فجر کے بعد درس قرآن میں شرکت کرنا یا درس حدیث میں شرکت کرنا یا شب جمعہ پہ جانا، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آتی، ہمارے اندر انقلاب تو برپا نہیں ہوتا، اعمال کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوتا، لہٰذا ان دروس کے اندر جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، شروع کے اندر بعض مرتبہ کسی بھی مجلس کے اندر بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ سنت کی نیت سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کا شوق عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ کسی بولنے والے کی زبان سے اللہ ایسا جملہ نکلوا دیتے ہیں جو بندے کے دل کی دنیا بدلنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے ہفتے کے اندر ایک دن متعین کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو ایک مرتبہ واعظ فرمایا۔ اس واعظ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے نابالغ کی عمر میں ابھی بلوغت کی عمر کے اندر نہیں پہنچے، چھوٹے تھے، انتقال ہو گیا، تو یہ بچے قیامت کے دن والدین کے لیے جہنم کے اندر جانے سے آڑ بن جائیں گے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے بچپن کے اندر 2 بچے فوت ہو جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں بچے قیامت کے دن ماں باپ کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، کسی اور صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرے موقع پہ پوچھا اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا بچپن کے اندر ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے جائے گا۔
جو بچے بچپن کے اندر فوت ہو جاتے ہیں والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، اور اسی طرح جو بچے قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں یہ بچے بھی اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، کسی انسان کے جسم پر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا، سر پہ ٹوپی رومال پگڑی کچھ بھی نہیں ہوگا، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوں گے، ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ اس وقت ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اللہ بھی شدید قہر اور غضب کی حالت میں ہوں گے، اللہ جلال کے عالم میں ہوں گے، پوری انسانیت نفسی نفسی پکار رہی ہوگی۔ اس وقت میرا اللہ حافظ قرآن سے کہے گا کہ میرے بندے تو نے سینے کے اندر میرے کلام کو محفوظ کیا تھا، یہ تیرے سامنے 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں، تو جس کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرے گا میں اس کے لیے جنت کو واجب کر دوں گا۔ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مبارکباد پیش کریں، جن والدین نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا وہ والدین بھی اپنے آپ کو مبارکباد پیش کریں۔ محشر کے میدان میں جب پریشان کھڑے ہوں گے، جس بچے کو حافظ بنایا ہوگا وہ بچہ دوڑتا ہوا والد کے پاس آئے گا، والد پسینے کے اندر شرابور ہوگا، بچہ ہاتھ پکڑ کے کہے گا ابو پریشان نہ ہو، تو والد کہے گا بیٹا ساری انسانیت پریشان کھڑی ہوئی ہے، میں پریشان کیوں نہ ہوں، انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہیں۔ تو بچہ اس وقت کہے گا ابو میں آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں، اللہ نے مجھے فرمایا اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاؤ، میں آج آپ کو جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن آ چکا ہے، وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ قیامت کے دن مقام عطا فرمائیں گے اور وہ مقام سفارش کا ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بھی سفارش چلتی ہے لیکن حافظ قرآن کی سفارش کسی کچہری تھانے عدالت کے اندر نہیں چلتی، حافظ قرآن کی سفارش کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چلے گی۔ یہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا، اللہ 10 بندوں کے لیے اس کی سفارش کی وجہ سے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ جو لوگ طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کو کھلاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹدو، کوٹدو کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گیا تو مجھے دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ نہیں ملا، تعلیم الاسلام ڈھابیل کے اندر مجھے داخلہ ملا، لیکن مدرسے کے ناظم اعلیٰ نے کہا کہ آپ کو اس شرط کے اوپر داخلہ ملے گا کہ مدرسے کے اندر پڑھائی کر سکتے ہیں، مدرسے کے اندر رہائش اور کھانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علاقے کے اندر ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر کوئی خادم تھا، تو میں نے اس خادم سے بات کر لی کہ مجھے رات کے وقت رہنے دیا جائے، اس نے اجازت دے دی، رہائش کا انتظام ہو گیا، البتہ کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، بڑا پریشان تھا، میں نے لوگوں کی منت سماجت کی، انتظام نہ ہو سکا۔ فرماتے میں بڑا اداس ہوا، مغموم تھا، افسردہ تھا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، مدرسے کے اندر کھانے کا انتظام تو ہے نہیں۔ فرماتے میں ایک دن مدرسے کے باہر عصر کا وقت تھا، بیٹھا ہوا تھا تو میرے قریب سے ایک بوڑھیا عورت گزری، اس نے مجھے افسردہ دیکھا تو میرے قریب آ کے کہنے لگی بیٹا تو کسی شریف خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، بیٹا تو کہاں سے آیا؟ فرماتے میں نے جواب دیا اماں میں ملتان کے قریب علاقے سے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا لیکن یہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے علاقے واپس چلا جاتا ہوں۔ بوڑھیا عورت کہنے لگی بیٹا تو پڑھائی مکمل کر، میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کروں گی۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی فرماتے میں نے بوڑھیا عورت سے کہا اماں آپ کیا کرتی ہیں، کھانے کا انتظام کیسے کریں گی؟ تو بوڑھیا عورت
عورت کہنے لگی بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں, میری کوئی اولاد نہیں ہے, میں کسی کے گھر کے اندر برتن دھوتی ہوں, مجھے شام کے وقت 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں, صبح کے وقت بھی 2 چپاتیاں روٹیاں مل جاتی ہیں, ایک روٹی میں خود کھاؤں گی, دوسری روٹی میں آپ کو دے دیا کروں گی, بس آپ تعلیم حاصل کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے مجھے روزانہ روٹی دینا شروع کر دی. جو ہی مدرسے سے چھٹی ہوتی میں باہر جاتا تو وہ عورت میرے انتظار کے اندر کھڑی ہوتی, روٹی نکال کر مجھے دے دیتی. فرماتے پورا سال اس عورت نے ایک بھی ناغہ نہیں ہونے دیا, میرے لیے روٹی کا انتظام کرتی رہی, حتیٰ کہ میرا تعلیمی سال مکمل ہو گیا. آئندہ سال پڑھائی کے لیے اجازت مل گئی, رہائش کا انتظام ہو گیا, کھانے کا انتظام ہو گیا. فرماتے وقت گزرتا رہا, جب میرا تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا, میں اپنے علاقے کے اندر آیا تو اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں حج کے سفر پہ چلا گیا. طواف کے بعد میں نے مسنون اعمال کرنے کے بعد بیت اللہ کے سامنے بیٹھا اور مراقبے کی حالت میں بیٹھ گیا. میں مراقبہ کر رہا تھا تو میں نے مراقبے ہی کے اندر جنت کا حسین منظر دیکھا. ایک بہت بڑا تخت ہے جس کے اوپر سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اس تخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے سر کے اوپر سونے کا تاج ہے, زرق برق لباس پہنا ہوا ہے. فرماتے میں حیران ہو گیا یہ جنت کی کون سی حور ہے. جب میں اس کے قریب ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گیا, وہی بوڑھی عورت ہے جو مجھے علاقے کے اندر روٹی کھلایا کرتی تھی. میں نے بوڑھی عورت سے کہا اماں اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا تجھے ایک روٹی کھلانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. جب میرا انتقال ہوا, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو فرشتے کہنے لگے اللہ اس کا حساب و کتاب شروع کرے. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں مجھے اس کا حساب و کتاب لیتے ہوئے شرم آتی ہے, اس نے ایک طالب علم کو روٹی کھلائی تھی, میں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر بھیج دیتا ہوں. جو طلباء پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت کا سامان پیدا فرما دیں گے. طلباء جو قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں, یہ کھانا کھلانے والے جو طلباء کے اوپر خرچ کرتے ان کی بھی سفارش کریں گے اللہ انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا, کپڑوں کا انتظام کیا تھا, بجلی کے بل کا انتظام کیا تھا, فلاں انتظام کیا تھا, اللہ ان کی بھی بخشش فرما. حافظ قرآن سفارش کرے گا, اللہ معاونین کی بخشش فرما دیں گے. نکاح کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ نکاح کے بعد اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 دینار جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ایک کسی غریب کو صدقے کے طور پہ دیتا ہے, ایک غلام آزاد کروانے کے لیے خرچ کرتا ہے, اور تیسرا دینار اور لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے. ان تمام دیناروں کے اندر سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جو انسان اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے. تو گویا کہ بندہ اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جن بچوں اور بچیوں کا نکاح ہے اللہ تعالیٰ نکاح کی تمام برکات اور فوائد ان کا مقدر فرمائے. اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.